میں اسپورٹ گراؤنڈ میں تمہارا انتظار کروں گی، پہلی کلاس ختم ہونے کے بعد آ جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عروج چند لمحوں کے لیے اس کے قریب ٹھہری، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ تنوی سر جھٹک کر کلاس روم میں داخل ہوئی تو ابیر سے ٹکرا گئی۔ اف! وہ بامشکل سنبھلی۔ ابیر اور نمرہ بیگ اٹھائے باہر نکل رہی تھی۔ نمرہ چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ تنوی، گندی بچی، کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی بغیر بتائے چھٹی کر لیتی ہو؟ اس کے شکریہ شروع ہو گئے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں بیگز اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ کلاس اٹینڈ نہیں کرنی؟ تنوی نے اپنا بیگ اور فائل قریبی کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کلاس بنک کرتے ہیں یار، باہر اتنی اچھی دھوپ نکلی ہے، چلو چل کر وٹامن ڈی کے مزے لوٹتے ہیں۔ کینٹین میں سموسے بھی آ گئے ہوں گے، ابھی نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس جا کر بیٹھو، آج سے کوئی کلاس بنک نہیں ہوگی، ایگزام سر پر ہیں۔ او تنوی، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک روز کلاس اٹینڈ کر کے ہمیں کون سا سکرات بکرات بن جانا ہے؟ ذرا تصور کرو، گرما گرم سموسے اور گرما گرم دھوپ۔ نمرہ نے اس کے تصور میں ایک منظر روشن کرنا چاہا تھا، مگر تنوی راضی ہو کر نہ دی۔ ارے یار، میڈم فوزیہ آج نہیں آئی، ہم اسی لیے باہر جا رہے ہیں، تنگ آ کر ابین نے بتایا۔ تنوی کو مایوسی ہوئی۔ میڈم نہیں آ رہی تو پھر بھی ہمیں یہیں بیٹھیں گے، اگلا لیکچر بھی تو اسی کلاس روم میں ہے۔ وہ زبردستی ان دونوں کو پچھلی نشستوں کی طرف لے آئی۔ تمہیں باہر جانے میں کیا مصیبت ہے تنوی؟ جب ٹیچر کو ہی نہیں آنا تو 40 منٹ ان احمق لڑکیوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اوپر سے یہ فاطمہ بدتمیز مجھے آدھا وائٹ بورڈ بھی نہیں دے رہی ہے کہ میں 5-6 پھڑکتے ہوئے اشعار لکھ کر دل بہلا لوں۔ چڑیل مسلسل اپنی شکل والے کارٹونز بناتی جا رہی ہے۔ ابھی نے دانت کچکچاتے ہوئے بہت حسرت سے وائٹ بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً تنوی نے انہیں عروج کے بارے میں بتا دیا۔ یار میرا دل نہیں چاہ رہا اس کی بیوقوفانہ باتیں سننے کو، اب اگر کلاس روم سے باہر نظر آ گئی تو سر پر سوار ہو جائے گی، اس لیے یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ عروج بیوقوفانہ باتیں نہیں کرتی، اچھی باتیں کرتی ہے، نمرہ نے کمزور سے لہجے میں عروج کا دفاع کرنا چاہا۔ جواباً ابین نے اسے بری طرح گھورا اور طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں، اتنی اچھی باتیں کرتی ہے کہ اس کی باتوں کو اقوال زرین کی طرح چھپوا دینا چاہیے۔ دیکھ لو تنوی، اپنی 4 دن کی چھٹیوں کا نتیجہ، میں اکیلی ان محترمہ کو کب تک سنبھال کر رکھتی، اب یہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں عروج کے اقوال سنایا کریں گی۔ بکو مت ابیر، نمرہ فوراً چڑھ گئی، پھر بات پلٹنے کی غرض سے بولی۔ تم نے اتنی چھٹیاں کیوں کی؟ اور چھٹیاں کرنا ہی تھیں تو پہلے سے بتا نہیں سکتی تھیں؟ وہ تنوی پر چڑھ دوڑی۔ میں اتنا پریشان تھی کہ انفارم کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، تنوی بے چارگی سے بولی۔ پریشان؟ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ کیسی پریشانی؟ تم دونوں اتنی جلدی ام سمیمہ کی باتیں کیسے بھول گئیں؟ میرے تو دماغ سے چپک گئی ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے میری زندگی میں، جس کی طرف سمینہ اشارہ کر رہی تھی۔ میں جتنے روز گھر پر رہی ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ ابھی نمرہ، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تنوی نے جتنی بے چارگی سے کہا اتنا ہی بے ساختہ ان دونوں کے کہکے ابھرے تھے۔ تنوی حیرانی سے ان دونوں کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ابھی، تنوی کو بیوقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، نمرہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ تنوی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا مطلب تب تم دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا؟ اس کی آنکھیں حیرانی اور بے یقینی سے تقریباً پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ ہمیں کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ تم تو بنی بنائی ہو یار۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ اب اگر دونوں نے ہنسنا بند کر کے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گی، تنوی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا بابا، غصہ کیوں کرتی ہو؟ بتاتی ہوں۔ ابیر کو سنجیدہ ہوئی مگر محظوظ کن مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں پر تھی۔ دیکھو تنوی، اس میں غصہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق ہی کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے ہم نے سمینہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس روز تمہارا ہاتھ دیکھ کر سمینہ نے جو کچھ بتایا وہ میرا اور نمرہ کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا۔ دراصل 2 روز پہلے میرے اور نمرہ کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ تم دوسروں کی باتوں پر کتنی جلدی یقین کر لیتی ہو، کوئی آ کر تمہیں کچھ بھی کہہ دے تم اپنی عقل استعمال کیے بغیر اس پر اعتماد کر لیتی ہو۔ نمرہ نے کہا۔ نہیں، تنوی بڑی میچیور مائنڈ لڑکی ہے، وہ بنا تحقیق کسی کی بات نہیں مانتی، بس اسی بات پر ہماری بحث ہو گئی، تب ہم نے تمہیں آزمانے کا سوچا اور سمینہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تمہارے مستقبل سے متعلق اس نے جو بھی باتیں بتائیں وہ سب جھوٹ پر مبنی تھیں۔
اب تم اپنی عقل ملاحظہ کرو۔ سب سے پہلے تو یہ غلطی کی کہ ہماری بات فوراً مان لی کہ سمینہ پامسٹری جانتی ہے، اور کالج میں اس حوالے سے اس کی بڑی شہرت ہے۔ جتنا عرصہ تمہیں یہ کالج جوائن کیے ہوئے ہوا ہے، اتنا ہی ہمیں ہوا ہے۔ تمہیں پہلے یہ تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ سمینہ واقعی اس حوالے سے جانی بھی جاتی ہے یا نہیں۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی تقدیر نہیں ہوتی۔ یہ تو کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، جن میں تم جیسے کچھ ناسمجھ لوگ آ جاتے ہیں اور سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتے ہیں۔ تنوی چند منٹ بے یقینی سے دونوں کے چہرے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں نے کل تمہیں بتایا تھا میں سمینہ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آج بھی یہی کہا ہے۔ تم لوگ میری پریشانی دور کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تم نے اس روز جو سنا وہ جھوٹ تھا، آج جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ نمرا نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہماری تنوی کا ہاتھ عقل کی طرف سے تنگ ہے۔ جس نے ایک بار جو کہا اس نے آنکھیں بند کان بند کر کے یقین کر لینا ہے اور سوچ سوچ کے اپنا خون خوش کرتے رہنا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا معاملہ تھا، کوئی کچھ بھی کہتا تمہیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کئی احادیث ایسی مل جاتی ہیں جن میں کہانیوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں پر اعتبار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الصفات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ابیر، تمہیں وہ آیات یاد ہیں یا کوئی حدیث تو اسے سنا دو، ورنہ اس بار اسے ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ نمرا نے کن انکھیوں سے تنوی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یکدم احساس ہوا تھا وہ تنوی کو بری طرح ہرٹ کر چکی ہیں، اور اس کی خفگی جائز بھی تھی۔ اگر انہیں تنوی کو پرکھنا بھی تھا تب بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آیات تو یاد نہیں آ رہی، البتہ اتنا یاد ہے سورۃ الصفات کی ابتدائی آیات میں ذکر ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہانیوں کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی نجومی اور کاہن کچھ نہیں ہے اور ان کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض دفعہ وہ ہمیں کسی چیز کی بابت بتاتے ہیں اور وہ بات سچ نکلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچی بات ایسے جن فرشتوں سے اچک لیتے ہیں اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ دوست اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اللہ کے احکام لے کر بادلوں میں اترتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہوتا ہے۔ شیطان چوری چھپے سے سنتا ہے اور کہانوں کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ کاہن یا نجومی اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ ابیر خاموش ہو گئی۔ تنوی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی۔ ابیر کے خاموش ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جھپٹ کر اس نے اپنا بیگ اور فائل اٹھائی اور دوسری نظر ان پر ڈالے بغیر کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ ان دونوں کے لیے تنوی کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کے کلاس روم سے نکل جانے کے چند منٹ بعد جیسے انہیں ہوش آیا تو حواس باختہ ہو کر اس کے پیچھے دوڑیں۔ تنوی، تنوی! کوریڈور کے کونے پر انہوں نے اسے جا لیا۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی، تنوی نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، کیوں بات نہیں کرنی؟ ابیر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے ایک خالی کلاس روم میں لے آئی۔ یہ تم مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو۔ تنوی نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے لال ہو رہا تھا، تنفس تیز تھا اور جملہ پورا ہونے تک آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ہم نے تو مذاق کیا تھا تنوی، نمرا نے شرمندگی سے کہا۔ مذاق ایسے ہوتے ہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ پورا ایک ہفتہ میں سکون سے سو نہیں سکی۔ سونے کے لیے لیٹتی تھی تو پہلا خیال ذہن میں یہی آتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ رات کو جتنی مرتبہ آنکھ کھلی یہی خیال آسیب کی طرح مجھے ڈرانے آ جاتا تھا، اور تم لوگوں کے نزدیک یہ مذاق تھا؟ یہی بات اگر سمینہ مجھ سے کہتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا کیونکہ تم لوگوں پر مجھے اعتبار تھا۔ میں نے سوچا میری بیسٹ فرینڈز مجھ سے کیوں جھوٹ بولیں گی، وہ کیوں مجھے ڈرائیں گی۔ آئی ایم سوری تنوی، ہمیں نہیں پتا تھا تم اتنا ہرٹ ہوگی۔ ابھی نے اس کے قریب بیٹھ کر پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ سوری ٹو سے، لیکن ہم تو صرف یہ ہی دیکھنا چاہتے تھے
تم کسی کی بات کا اعتبار کرنے سے پہلے اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہو یا نہیں؟ تبھی تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے وہ طریقہ استعمال کیا جو بہت کامن تھا۔ پھر ہاتھ کی لکیروں میں مستقبل کے اشارے تلاش کرنے سے متعلق مذہبی پوائنٹ آف ویو اتنا واضح ہے کہ کسی اور شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم نے سوچا جیسے ہماری ماؤں نے بچپن میں ہی ہمیں اس کا مطلب سمجھایا ہوا ہے، ویسے ہی تمہاری امی نے بھی تمہیں بریف کیا ہوگا۔ نمرہ سادگی سے بولتی چلی گئی۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی معاملے میں بریف نہیں کیا۔ اس نے آنسوؤں سے بوجھل آواز میں کہا۔ نہ ہی میرے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی قریبی دوست کوئی بات کہے تو اس پر یقین نہ کرو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری بیسٹ فرینڈ جن پر میں نے بے حد اعتبار کرتی ہوں وہ مجھے اس طرح بیوقوف بنائیں گی۔ ہم جن پر خود سے زیادہ اعتبار کرتے ہوں ان سے دھوکے کی توقع کبھی نہیں کر سکتے۔ اوکے آئی ایم سوری، ہم تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر سنجیدگی سے ان تمام باتوں پر اعتبار کر لو گی۔ ابھی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال پوچھتے ہوئے پیار سے کہا۔ اب جلدی سے مسکرا کر دکھاؤ، تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ نمرہ نے کہا۔ تنوی ہلکا سا مسکرائی، پھر تینوں ہنس دیں۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی عزیز دوست رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی بات پر تب تک اعتبار کر کے کوئی عمل نہ کرو جب تک اپنی عقل سے اسے پرکھ نہ لو۔ بعض حالات ہمارے بہت اپنوں کو بھی ہمارا اپنا نہیں رہنے دیتے۔ نمرہ نے تنوی کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ہم خواہ عروج سے متاثر ہو رہے تھے۔ میرا تو خیال ہے نمرہ تمہارے اقوال زرین کی کتاب بھی مارکیٹ میں آ جانی چاہیے۔ ابھی نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا، نمرہ کو سمجھنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ تینوں ہی زور سے ہنس دیں۔ بڑی سی کھڑکی سے اندر آتی صبح کی چمکتی تر و تازہ دھوپ بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس روز رینیا کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا، لیکن ہر روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ مخصوص وقت پر کھل گئی۔ چہرے کو تکیے سے ڈھانپ کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند مہربان ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تب وہ تکیہ ایک طرف پھینکتی اٹھ کر بیٹھ گئی، گرم شال کو اپنے گرد لپیٹا اور کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹتے ہی تیز روشنی ایک جھماکے سے اندر داخل ہو کر سارے کمرے میں بکھر گئی۔ رات کے کہرے نے شیشے پر نم آلود دھواں سا پھیلا رکھا تھا۔ اینیا نے انگلیوں کے پوروں سے نمی ہٹا دی، یہاں تک کہ سطح پر ایک دھندلا سا دائرہ دکھائی دینے لگا اور وہ شیشے سے ناک چپکا کر باہر دیکھنے لگی۔ دن اپنی پوری توانائی کے ساتھ کائنات کے کینوس پر دکھائی دیتا تھا اور صبح کے آسمان پر سرمئی بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ سفید بگلوں کی ایک قطار آسمان پر اڑی جاتی تھی، جبکہ ٹھنڈی یک ہوا صد روی سے چلتی نیچے لان میں اس کے پیڑ پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اینیا نے پیار سے اپنے پودوں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کل اس کا آخری پیپر تھا۔ ممی ڈیڈی کی اینیورسری والے روز کسی وجہ سے ملتوی ہونے والا ڈنر بھی ان لوگوں نے کل رات ہی کیا تھا۔ ولید، ولی اور خود اس نے بہت انجوائے کیا تھا اور ممی ڈیڈی کے خوشم خرم چہرے دیکھ کر اسے بے حد اطمینان محسوس ہوا تھا۔ پہلی بار ہی وہ ولید کی سمجھداری سے متاثر ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے سے پلان نے بڑی آسانی سے ممی ڈیڈی کے درمیان حائل ہوتی اس غیر واضح دیوار کو گرا دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور بے حد مطمئن۔ آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کے قریب لوگ مل جل کر خوش باش زندگی گزاریں۔ تبھی اس کی نگاہ لان کی طرف جھکی اور وہ چونک سے گئی۔ برآمدے سے کچھ فاصلے پر کوئی سورج مکھی کے پودوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے اینیا اسے پہچان نہیں سکی، لیکن اپنے قد کاٹ اور ڈھیل ڈول سے وہ اجنبی دکھائی دیتا تھا۔ اینیا نے ذرا سا آگے جھک کر اور آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر یکدم اس کے تاثرات غصے میں ڈھل گئے۔ اجنبی جس رخ پر کھڑا تھا، یہاں سے اس کے ہاتھوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کینچی تھی، جس کے ساتھ وہ تیزی سے پتے کاٹنے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بے حد غصہ آنے لگا۔ یہ لان اس کی راجدھانی کی طرح تھا، جس کی وہ بلا شرکت غیر حکمران تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے ایک پتا بھی نہیں ہلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ مالی بابا بھی اس کی اجازت کے پابند تھے۔ ایسے میں یہ کون اجنبی تھا جس نے اس کی ریاست میں آ کر اس کے پودوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہمت کی تھی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور شازیہ کے حواس باختہ صورت دکھائی دی۔ انو باجی، انو باجی!
وہ گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی۔ اینیا غصے کے زیر اثر تھی، یوں بلا اجازت اور بد تہذیبی سے آنے پر وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی شازیہ؟ چاہے کوئی کتنا بھی دماغ کیوں نہ لڑائے، تمہارے ساتھ دروازہ کھٹکھٹا کر تمیز سے نہیں آ سکتی اندر؟ ایسے گرتی پڑتی آ رہی ہو جیسے پیچھے بھوت لگا ہو، کیا آفت آئی ہوئی ہے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا، لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے شازیہ شرمانے لگی۔ ہائے اللہ باجی، ایسے تو نہ کہیں، آفت آئے ہمارے شریکوں پر، ہم پر کیوں آئے؟ اس نے دوپٹے کا آنچر دانتوں میں دبا کر کہا، دراصل جی وہ آئے ہیں، وہ اینیا نے گور کر اسے دیکھا۔ یہ کس مخلوق کا نام ہے؟ نام تو جی بڑا پیارا ہے ان کا، لیکن میں اپنے منہ سے کیسے لوں، مجھے شرم آتی ہے۔ جھکی لرزتی پلکیں، گہری گہری سانسیں۔ اوہ ہاں، شبنم کی جانشین! اینیا کا پارا اور چڑھ گیا۔ شازیہ صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کون آیا ہے؟ وہی انو باجی، میرے خوابوں کا شہزادہ، شازیہ نے خوابناک آواز میں کہا۔ ایڈیٹ، اتنی دیر سے اپنی پھپھی کے لڑکے کے لیے پہلیاں بجوا رہی تھیں، وہ بھی مجھ سے؟ اینیا نے جھنجھلا کر کہا۔ ہائے باجی، نعمان اجاز میری پھپھی کا لڑکا کیوں ہونے لگا؟ شازیہ نے صدمے سے اینیا کو دیکھ کر پوچھا۔ واقعی نعمان اجاز تمہاری پھپھی کا لڑکا کیوں ہونے لگا؟ میں تو تمہارے پھپھے کی لڑکی کی بات کر رہی ہوں، 2 ہفتے پہلے تک تو وہی تمہارا خوابوں کا شہزادہ تھا نا؟ اینیا نے تصدیق چاہی، جس پر شازیہ ہاتھ لہرا کر لاپرواہی سے بولی، لو وہ تو اتنی پرانی بات ہو گئی، آپ کو اب تک یاد ہے انو باجی؟ میں تو پچھلے ہفتے ہی بھول گئی تھی۔ وہ چوڑا چمار کیوں ہونے لگا میرے خوابوں کا شہزادہ؟ ہاں، نیرا فقیر کبھی 50 روپے کا پرندہ تو لے کر دیا نہیں۔ میں نے سوچا ایسے شودے بندے سے محبت کرنے سے بہتر ہے بندہ محبت ہی نہ کرے، لیکن پچھلے اتوار کو وہ ڈرامہ لگا تھا نا ٹی وی پر، جس میں نعمان اجاز پگڑی باندھتا تھا، تو بس اسی روز سے میں نے نعمان اجاز کو اپنے خوابوں کا شہزادہ مان لیا تھا۔ تو نعمان اجاز نے 50 روپے والے کا پرندہ لے دیا؟ ہائے انو باجی، آپ تو بڑی مزاحیہ ہیں۔ شازیہ شرما گئی۔ میں سوچتی ہوں انو باجی، میرا رب کتنا کارساز ہے، اس نے میری لگن دیکھی ہوگی اور کہا ہوگا چلو نعمان اجاز نہ سہی تو اس جیسا کوئی بھیج دیتے ہیں۔ آپ چل کر دیکھو باجی، وہ ہو بہو نعمان اجاز لگتا ہے۔ اب تمہاری بات پر کون یقین کرے؟ 2 ہفتے پہلے تمہیں اپنی پھپھی کا لڑکا مومران لگ رہا تھا، اب نعمان اجاز۔ اچھا سنو، اسے یکدم خیال آیا تو اسے قریب بلا کر پوچھنے لگی، کہیں تم اس شخص کی بات تو نہیں کر رہی؟ وہ اب یوکلپٹس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاں جی یہی ہے، لیکن یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے یہ تو جی پتہ نہیں، شازیہ نے لالمی ظاہر کی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ واضح قطع سے تو ملازم طبقے کا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شازیہ، اینیا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، چلو پھر ذرا تمہارے اس نعمان اجاز کے احوال پوچھ کر آتے ہیں۔ میرے پودوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی اس نے؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماوا نے باہر آ کر فیضان ماما کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ حسب توقع وہ لون کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ ماوا لمبے لمبے ڈگ بھرتی ان کے پاس آ گئی۔ میں انتظار کرتے تھک چکی ہوں ماما، پلیز آپ توقیر انکل کو فون کر کے پوچھیں ان کا ڈرائیور کتنی دیر میں پہنچے گا۔ میری بات ہوئی ہے توقیر بھائی سے؟ فیضان نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈرائیور 25 منٹ میں پہنچ رہا ہے۔ 25 منٹ؟ ماوا نے بیزاری سے کہا۔ میں سمجھ گئی، سلطانہ آنٹی سے ملاقات میری قسمت میں ہی نہیں ہے، میں نے خواہ مخواہ امی سے ضد کر کے انہیں خفا بھی کیا۔ 25 منٹ میں ڈرائیور صاحب پہنچیں گے؟ پتہ نہیں ڈرائیونگ کیسی ہوگی محترم کی، کب ہم یہاں سے نکلیں گے، کب ساہیوال پہنچیں گے؟ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ فیضان نے پوچھا۔ ہم 11 بجے تک پہنچ جائیں گے، توقیر بھائی کا ڈرائیور اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، دیر سے بھی آیا تو ہمیں صحیح وقت پر پہنچا دے گا، انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماوا کو ان کی باتوں پر اب اعتبار نہیں تھا۔ بڑی دیر ہوئی وہ اسے ایسے ہی تسلیاں دے رہے تھے۔ بامشکل تحمل کا مظاہرہ کرتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صبح سرمئی سی معلوم ہوتی تھی، جبکہ ہوا میں خنکی تھی، ہرے پتوں پر اوس کے قطرے لرز رہے تھے۔ یک بارگی اس نے اینیا کو دیکھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ماوا اسے دیکھ کر وقتی طور پر اپنی پریشانی بھول گئی۔ آپ نے لون دیکھ لیا؟ اس نے مسکراہٹ اینیا کی طرف اچھالی اور فیضان سے پوچھا۔ ہاں، فیضان نے مختصر کہا، اور اس مختصر سے جواب سے ان کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔
آپ کو کیسا لگا؟ اینیا سر پر پہنچ چکی تھی جب ماوا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیکار۔ فیضان نے جتنے آرام سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اتنے ہی آرام و سرس سے ماوا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اور اس نے خفت بھری نظروں سے اینیا کو دیکھا تھا جو فیضان سے چند قدم پیچھے کھڑی اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ماوا کا خیال تھا فیضان تعریف کریں گے کہ بہرحال اس کو لون پسند ہی آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے کوئی بہت ہی بیکار مالی رکھا ہوا ہے جسے باغبانی کی الف بے بھی نہیں آتی، اور لون کا ڈیزائن۔ آپ کو یہاں کیا برائی نظر آئی ہے؟ اب کی بار اینیا سے رہا نہیں گیا تو بول اٹھی۔ فیضان تیزی سے پلٹے اور اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ اپنے اور ماوا کے علاوہ یہاں کسی کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ برائی کوئی نہیں ہے، یہاں کچھ خامیاں ہیں۔ فیضان نے ماوا کی خفت زدہ چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اسی صاف گوئی سے کہا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ماوا بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروانے لگے۔ یہ میرے ماموں ہیں فیضان مہدی، اور یہ اینیا ہے، یہ انہی کا گھر ہے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، فیضان تکلف سے مسکرا کر بولے۔ جواب میں اینیا یکٹک انہیں دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماوا کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا اینیا کو فیضان کے کمنٹس کتنے برے لگے ہوں گے۔ آپ اپنی کسی چیز کے لیے بہت پوزیسو ہوں اور کوئی دوسرا اس کی برائی کرے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگ سکتا نا اینیا، اس نے کہنا چاہا۔ جواب میں اینیا نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر سابقہ انداز میں بولی، یہاں کیا خامیاں ہیں؟ اس نے فیضان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت سی ہیں، فیضان نے کہا۔ آپ مجھے بتائیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اب وہ فیضان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں یوکلپٹس کے اس پودے پر تھیں جس کے پتوں کو فیضان نے کینچی سے کاٹ دیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ گھاس، اس کی تراش بہت ہی غیر مناسب ہے، فیضان نے کہا۔ ماوا کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ اینیا کو وہ خفا کرنا نہیں چاہتی تھی اور فیضان کی صاف گوئی سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ جب تک لون کی ایک ایک خامی نہ گنوا دیتے انہوں نے خاموش نہیں ہونا تھا۔ ناچار دل ہی دل میں ڈرائیور کی جلدی پہنچنے کی دعا کرتی وہ ان کی فرمودات سننے لگی۔ درخت یہاں اچھے ہیں لیکن یہ جگہ ولو ٹری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ولو وائٹر گارڈن کا پودا ہے، آپ نے اسے یہاں لگایا ہوا ہے، شاید آپ نے غور کیا ہو اس پودے کی گروتھ بھی کم ہے، لیکن اگر اسے زیادہ پانی میں رہنے کا موقع ملتا تو یہ اب تک خوب بڑا ہو چکا ہوتا۔ پھر عقیقے کو مٹی کی 3 تہوں میں بویا جاتا ہے، جبکہ یہاں 4 تہیں لگی ہیں، اسی لیے عقیق بھی متاثر ہوا ہے۔ یوکلپٹس کے زرد ہو جانے والے پتوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ زرد پتے مٹی کے ساتھ مل کر اچھی کھاد بناتے ہیں، لیکن اگر شاخوں کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ مردہ سیل ایک زہریلے مواد میں بدل جاتے ہیں جن سے باقی پودوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر سب سے حیران کن اور افسوسناک چیز یہ چائنیز ایور گرین، بھائی یہ انڈور پلانٹ ہے، آپ لوگوں نے باہر رکھ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا اس بیچارے پودے کو اس حال میں دیکھ کر کتنا دکھ ہوا ہے مجھے، فیضان نے خاصے ملامتی انداز میں کہا تھا۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی لے کر پہنچ گیا تو ماوا نے شکر ادا کیا۔ اوکے لٹل لیڈی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، فیضان نے اینیا سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ ماوا نے چاہا اینیا سے معذرت کر لے، لیکن پھر خیال آیا اگر اسے فیضان کی باتیں بری لگ چکی ہیں تب بھی وہ کتنی کوشش کر لے، اینیا کا دل بدگمانی کے دھن سے نہیں چھٹے گا۔ اس نے نظر بھر کر اینیا کو دیکھا جو جھک کر یوکلپٹس کے زرد پتے اٹھا رہی تھی اور بنا کچھ کہے فیضان کے پیچھے چل دی۔ اینیا مجروح نظروں سے ان پتوں کو دیکھتی رہی جو بے جان ہو کر اس کے ہاتھ میں دبے تھے۔ ابھی تو صرف 8:30 ہوئے ہیں، تم 12 کا وقت کیوں بتا رہی ہو؟ ماوا شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس نے فیضان ماما کو کہتے سنا۔ اس نے سرس سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں نے کب بتایا؟ میں تو خاموش بیٹھی ہوں، اس نے تعجب سے پوچھا۔ تم نے نہیں بتایا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، اس پر 12 بجے ہیں، فیضان نے بنا مسکراہٹ کہا۔ ان کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ ماوا کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات پھیل گئے۔ آپ کو اینیا کے سامنے اس طرح کے کمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے۔ کیسے کمنٹس؟ فیضان نے پوچھا۔ جیسے آپ نے دیے، وہ زور دے کر بولی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے لون کیسا لگا، میں نے بتا دیا۔ یہ تو نہیں کہا تھا آپ پوری تفصیلات بتا دیں۔ ہاں اینیا نے تفصیلات پوچھی تھیں۔
آپ نے کیوں کہا تھا لون میں کچھ خامیاں ہیں؟ بات ٹال دینی چاہیے تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، فیضان نے مسکراہٹ چھپا کر کہا۔ ارے اتنی معمولی سی بات جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ فیضان کو اس کی تلملاہٹ مزے دے رہی تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ ماوا خفگی کے اظہار کے طور پر رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اور فیضان کی عمر میں بہت کم فرق تھا۔ وہ اس سے محض 13 برس بڑے تھے۔ عمروں کے اتنے کم فرق کے بنا پر ہی ان کی شہروز اور شیزہ اور ماوا سے خوب دوستی تھی۔ خصوصاً ماوا کی شخصیت اور خیالات پر تو فیضان کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ وہ انہی کی طرح بولڈ، پر اعتماد اور صاف گو تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ ان کی اسی صاف گوئی پر اسے اعتراض ہو رہا تھا۔ کوئی آپ کے گارڈن پر تنقید کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس بیچاری نے اپنے لان پر اتنی محنت کی ہوئی تھی، آپ منٹوں میں اس کی محنت پر پانی پھیر کر آ گئے ہیں۔ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی وہ، تھوڑی سی تعریف نہیں کر سکتے تھے آپ؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ کہا تو تھا درخت اچھے ہیں، فیضان نے جلدی سے کہا تھا، لیکن ماوا کا دکھ کم ہی نہیں ہوا۔ میں نے اتنی تعریفیں کی ہوئی تھیں آپ کی، اور آپ پہلا امپریشن ہی خراب کر کے آ گئے ہیں۔ اینیا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ فیضان کو بڑے زور سے ہنسی آ گئی۔ او خدا کی بندی، تعریفیں تم نے میری کی تھیں، امپریشن میں خراب ڈال کر آیا ہوں، اور فکر تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے آپ میرے ماموں ہیں، تعریفیں میں نے ہی کی تھیں، لیکن آپ اتنا برا تاثر چھوڑ کر آئے ہیں، اینیا سمجھ رہی ہوگی میں اس سے جھوٹ بولتی رہی ہوں۔ شاباش، اپنے جھوٹ کی کتنی فکر ہے، اور خود مجھے جھوٹ بولنے پر اکسا رہی ہو، فیضان نے ملامتی انداز میں کہا۔ میں نے کب اکسایا؟ ابھی تو تم نے کہا اگر لون اچھا نہیں لگا تو ٹال دینا چاہیے تھا۔ ماما، وہ چڑ گئی۔ فیضان ہنس دیا اور اس کی سر پر چت لگا کر بولے، بے فکر رہو، میں جا کر تمہاری خاطر ان محترمہ سے ایکسکیوز کر لوں گا، اور ان کی کارکردگی کو ایسے شاندار الفاظ میں سراہوں گا کہ خوشی سے ان کا خون 2-4 لیٹر تو ضرور بڑھ جائے گا۔ صرف 2-4 لیٹر؟ ماوا نے منہ بنا کر پوچھا۔ اس سے زیادہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا۔ فیضان نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ ماوا ہنس دی۔ تمہارا بھی جواب نہیں توقع۔ جس وقت سرور کمرے میں داخل ہوئی، دانیہ حسن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے فون پر بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے دوسرے ہاتھ میں ٹائی تھی۔ کم سے کم مجھے ایک بار انفارم تو کرتے کہ فیضان مہدی صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کرتا؟ یار، ریڈ کارپٹ پروٹوکول نہ صحیح، لیکن میں انہیں ریسیو کرنے تو جا ہی سکتا تھا۔ ہاں، بزنس بھلے ہی نہ کیا ہو، لیکن باراتیں تو بہرحال دیکھی ہیں ہم نے۔ ثروت کی اپنی چیک بک نہیں مل رہی تھی۔ وہ پورا دراز الٹ کر بیٹھ گئیں۔ خیر، حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پر میں کاروبار کر رہا ہوں، اس سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ ہاں 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 ہاں، یہ صحیح سمجھ لو، ایک سے ایک رسکی معاملات ہیں۔ ہر طرح سے تسلی کر لینے کے باوجود 100 طرح کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔ میں نے تو پھر صرف تمہاری باتوں پر یقین کرتے ہوئے کسی تیسرے بندے پر اتنا بھروسہ کیا ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ ہاں، آمین، چلو ٹھیک رہے گا۔ ہاں، تم میری طرف سے انوائٹ کر لو۔ ہاں، تمہاری بات بھی درست ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے فیضان صاحب کا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دو، میں خود ہی بات کر لیتا ہوں۔ اچھا سنو، تم بھی وقت پر پہنچ جانا۔ نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھابھی اور بچوں کو بھی ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی شیشے میں دکھائی دیتے ثروت کے عکس کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر دراز الٹائے بیٹھی تھیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میری چیک بک نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں رکھ دی میں نے، ثروت نے جواب دیا۔ سیف میں چیک کیا؟ مجھے لگتا ہے میں نے وہاں پڑی دیکھی تھی۔ ارے ہاں، سیف میں تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ سیف کی طرف بڑھی۔ اچھا ثروت، آج ڈنر پر اہتمام کر لینا، توقیر کی پوری فیملی کے علاوہ وہ کچھ لوگ اور بھی آئے ہوں گے۔ دانیہ حسن نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کون آ رہا ہے؟ ثروت رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، دراصل میں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ انویسٹمنٹ بھی کیا، یوں سمجھ لو برابر کی پارٹنرشپ کی بنیاد پر کاروبار شروع کیا ہے۔ دبئی میں ایک آئرن فیکٹری پر پیسہ لگایا ہے۔ اب اس کاروبار میں میرے اور توقیر کے علاوہ ایک تیسرا حصہ دار بھی ہے، جو توقیر کا دوست ہے۔ یہ خواتین جو ہماری انیکسی میں ٹھہری ہیں، اسی بندے کی بہن اور بھانجی ہیں۔ اب پارٹنرشپ کی ہے تو اچھے مراسم بھی تو بنانے پڑیں گے۔ دانیال حسن انہیں بتاتے چلے گئے۔ سرل خاموشی سے سنتی رہیں۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ جو ایک سرد مہری کی فضا قائم رہتی تھی،
اس نے کبھی بھی کوئی بات تفصیل سے کرنے ہی نہ دی تھی، حتیٰ کہ اینیکسی میں آئے لوگوں کے لیے بھی بس اتنی تاکید کی گئی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، انہیں کوئی وقت نہ ہو۔ دبئی میں آئرن فیکٹری؟ سرود نے کچھ تعجب، کچھ بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے ہوگا دانیال، سرود نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے دیپال پور والی زمینیں بیچ دی ہیں، دانیال حسن نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے بے حد سرسری انداز میں بتایا، مگر سرود کو دھچکا لگا تھا۔ کیوں بیچ دی زمینیں؟ ان سے تو آپ کو اتنا لگاؤ تھا، پھر پائی پائی جوڑ کر خریدی تھی وہ اراضی۔ میں نے بزنس لون کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر لون ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ زمینیں کون سا فائدہ پہنچا رہی ہیں، بیکار پڑی ہوئی تھیں، پھر قیمت بھی اچھی لگ رہی تھی موٹر وے کے قریب ہونے کی وجہ سے، تو بس بیچ دی۔ پھر بھی توقیر، آپ کو کسی انجان شخص پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمین بیکار بھی پڑی رہتی تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ سیانے کہتے ہیں سونا اور زمین۔ بیگم صاحبہ مجھے سیانوں کی باتیں یاد ہیں، دانیہ حسن نے پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے ہنس کر کہا، لیکن اگر ترقی کرنا ہے تو رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کی گارنٹی توقیر دے رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بس اب دعا کرو یہ جو نیا کام شروع کیا ہے خدا اس میں ترقی دے۔ آمین۔ پھر دانیہ حسن رات کے ڈنر سے متعلق کچھ ہدایات دے کر چلے گئے۔ سروت چیک بک بھول کر نئے تفکرات میں گھر گئیں۔ انہوں نے تو سوچا تھا 2-3 مہینے کے قیام کے بعد بالآخر سمینہ واپس چلی جائیں گی، اور جو خدشات بار بار ان کے دل میں سر اٹھا رہے ہیں، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن اگر واقعی دانیہ حسن سمینہ کے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکے ہیں اور اس خاندان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب خدشات کی ننگی تلوار کے نیچے ہمہ وقت کھڑے رہنا، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کسی بھی وقت آپ پر گر سکتی ہے۔ اچھا مالک، تو جو کرے گا بہتر کرے گا۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک گئیں تو سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود پرسکون ہو گئیں۔ سیمینار ہال کے اسپیکر سے آواز ایک توازن سے سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ دنیائے فکر و نظر میں چونکہ صبر کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہندوؤں کے کرم کی صورت میں، آکسٹائن کی پیدائش گناہ کے تصور میں، ایرانیوں کے زردان میں، یونانیوں کے مورا روایکین کے مقدر اور شوپنہار کے اندھے ارادوں کی صورت میں بھی۔ انسانی فطرت ناقابل تغیر ہے، یہ خیال فرائڈ نے پیش کیا تھا، اور وہ قوت ارادی کی فعالیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بیان کی تائید میں وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کسی دوراہے پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں ان دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کا رخ کر سکتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، کیونکہ ان میں سے جو بھی راستہ وہ منتخب کرے گا وہ لازمی کسی نہ کسی لاشعوری تقاضے کے ماتحت کرے گا، جس کا ممکن ہے اسے علم ہی نہ ہو۔ اس قسم کے موقع پر انسان سمجھتا ہے کہ میں قوت ارادی سے کام لے رہا ہوں۔ فرائڈ کے خیال میں یہ اس کی بھول ہے۔ اس کی قوت ارادی لاشعوری کے احکام کی تعمیل کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ میکڈوگل کے خیال میں انسانی فطرت چند جبلتوں کا مجموعہ ہے، اس لحاظ سے انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں۔ وہ اور فرائڈ انسان میں عقل و شعور کا وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی ماوا نے 34 مرتبہ منہ کھول کر جمائن لینے کی خواہش کو بامشکل دل میں دبایا، اور فلمی مناظر جیسے سنجیدہ ماحول میں اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی پورا کھول کر پورے دھیان سے اس شخص کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی، جسے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور فرائڈ، ایڈلر، کامیو، گوٹے شوٹے دہراتے بلا مغالبہ 36 منٹ گزر چکے تھے، اور خدا گواہ ہے کہ ایک بھی لفظ اس کی سمجھ میں آیا ہو۔ ایک تو اس قدر بورنگ گفتگو، پھر نفسیات کی ایسی اصطلاحات، اور پھر اردو میں ان کا بیان۔ نیند کا غلبہ طاری ہونے سے پہلے بھی وہ منہ اور آنکھیں کھول کر بیوقوفوں کی طرح ان افراد کے چہرے دیکھ رہی تھی جن کے منہ سے یہ سب باتیں نکل رہی تھیں، گو کہ اس کے پاس وہ پرنٹڈ صفحات بھی موجود تھے جن پر سیمینار کے موضوع کی ترتیب وار بیان کیا گیا تھا، مگر دراصل غلطی اس کی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی۔
نفسیات اس کا مضمون ہی نہ تھا، نہ اسے انسانی نفسیات جانچنے پر رکھنے کا شوق۔ وہ تو دیر سے پہنچنے پر سلطانہ آنٹی اسے داخلے کا پاس اور یہ پرنٹڈ مٹیریل تھما کر اسے یہاں بٹھا گئی تھیں، اور جاتے جاتے بلا اجرت ملتے ہیں بریک کے بعد، جیسا جملہ بھی بول گئی تھیں۔ وہ بیچاری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھیں، مہمانداری سے زیادہ ضروری اسٹیج کے بالکل سامنے والی کرسیوں پر ان کی موجودگی تھی، سو وہ چلی گئیں، اور یہ یہاں بیٹھی ان خوش خیالات کو سننے کی کوشش کر رہی تھی جن سے اسے رتی بھی بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ فیضان ماما اسے چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی منزل کو چلے گئے۔ اب انہوں نے اس کی ایک کال پر اسے لینے آنا تھا۔ معان منہ نیچے کر کے اس نے ایک چھوٹی سی جمائی لے ہی لی، پھر ذرا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ کامیوں نے اپنی کتاب میں ایک یونانی شخص سیفس کا ذکر کیا ہے جو ماوا نے کرسی پر ذرا سا اوپر اٹھ کر سلطانہ آنٹی کو تلاش کرنا چاہا۔ اگلی نشست پر ان کا گول جوڑے والا سر واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا، جبکہ داہنی دیوار میں نفس کھڑکی سے سرمئی بادلوں کے ٹکڑے بھی جھانک رہے تھے۔ اوئے تنوی، دیکھو بادل، مانو نہ مانو آج بارش ہوگی۔ معمہ ماوا نے پچھلی نشست سے ایک دبی ہوئی آواز لیکن پرجوش آواز سنی، اور اگر نہ ہوئی تو ایک دوسری آواز سنائی دی، تو ہم نمرہ کا نام بدل کر جھوٹی حسینہ رکھ دیں گے۔ نمرہ کا نام کیوں بدلیں؟ تمہارا کیوں نہیں؟ کیونکہ عظیم لوگوں کے نام نہیں بدلے جاتے، شاہانہ انداز میں جواب دیا گیا۔ ماوا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اسے ان آوازوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ان کی آوازوں کی طرف سماعت لگا کر بیٹھ گئی۔ لیکن تم نے عظیم کام کیا کیا ہے؟ نمرہ جیسی سہیلی کی باتیں مان کر حق دوستی نبھانے کے لیے پچھلے 1.5 گھنٹے سے بیٹھی اسکالرز کی بدمزہ باتیں سن رہی ہوں، اس سے عظیم کام کیا ہوگا؟ اچھا ابھی میں نے سنا ہے اس فورم پر گفتگو کرنے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے اسکالرز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ہاں تو بڑے تو لگ بھی رہے ہیں، تم خود بتاؤ ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں 60 سے کم کا لگ رہا ہے؟ وہ دونوں کھیکی کر کے ہنسنے لگیں۔ ویسے یہ نمرہ بی بی ہمیں پھنسا کر خود کہاں غائب ہو گئی؟ اسے عروش نے بلوایا تھا، اسی کے حضور حاضری دینے گئی ہوں گی۔ مجھے عروش اچھی نہیں لگتی ابھی، میں نہیں چاہتی کہ نمرہ اس سے دوستی رکھے۔ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ نمرہ اس سے دوستی چھوڑ دے؟ عروش تمہیں پسند نہیں، نمرہ کو تو ہے، میرے یا تمہارے کہنے پر وہ دوستی کیوں چھوڑے گی؟ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ ویسے بھی تنوی، عروش تمہیں کیا کہتی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے؟ دوستی کرنا چاہتی ہے نا تم سے تو کر لو۔ کہتی تو کچھ نہیں، بس مجھے اس کی آنکھیں بہت بری لگتی ہیں۔ لو اور سنو، پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ غلط، بالکل غلط، پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں نہیں کرتا۔ جو لڑکیاں عروش کے ٹام بوائے لک سے متاثر رہتی ہیں صرف وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتی ہیں۔ اچھا شاید میں نے غور نہ کیا ہو، اس عبیر نامی لڑکی نے کہا۔ ماوا کی گود میں رکھے صفات پھسل کر نیچے جا گرے، اس نے جھک کر اٹھائے اور سیدھی ہو بیٹھی۔ اسٹیج پر اب کسی اگلے محترم کو بلانے کو تیاری کی جا رہی تھی۔ میری تعریف کرنا بند کرو ابھی، مجھے پتا ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم کتنی بڑی جھوٹی ہو۔ یہ تنوی کی آواز تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پچھلی بار جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ہی 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 ہی، تم بھولی نہیں اب تک؟ کبھی نہیں بھولوں گی، میری بیسٹ فرینڈز نے اتنے بہترین طریقے سے مجھے بیوقوف بنایا ہے کہ میں بھول ہی نہیں سکتی۔ یار چھوٹا سا مذاق تھا وہ، اب تم بھول بھی چکو، اور کم سے کم میں اب جھوٹ نہیں بول رہی، تم سچ مچ بہت پیاری ہو، کوئی بھی میری بات کی تائید کرے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے والی چیئر پر لڑکی بیٹھی ہے، کہو تو اس سے تائید کروا دوں؟ ماوا بے اختیار چونکی، اس کے عین سامنے والی کرسی پر ہی بڑا جمان تھی۔ پاگل مت بنو ابیر، تنوی نے غصے سے کہا، مجھے پتا ہے میں کتنی پیاری ہوں۔ اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ دراصل تمہیں پتا نہیں ہے اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے، کبھی میری نانو جان کو دیکھو تو پتا چلے، وہ اتنی بیوٹیفل اور گریسفل ہیں کہ بس۔ ارے یہ کس دور کی لڑکی ہے جو اپنی تعریف کے جواب میں اپنی نانو کی خوبصورتی کو ترجیح دے رہی ہے؟ ماوا کا دل چاہا پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھے۔ تنوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی نانو سچ مچ بہت پیاری ہیں۔ ایک اور مدھم لیکن شوق سی آواز سنائی دی۔ تم تنوی کی نانی سے ملی ہو؟ یہ ابیر نے پوچھا تھا۔ نہیں ملی تو نہیں ہوں، لیکن ایک مرتبہ مارکیٹ میں انہیں تنوی کے ساتھ دکھا تھا۔ یار وہ تو ایک دم اسٹار پلس کے ڈراموں والی نانی لگتی ہیں، ینگ بالکل۔
نمرہ، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہاں سے نکلو، باہر جا کر بتاتی ہوں۔ بات کیا ہے؟ سہیلیوں، بڑے مزے کی بات ہے، تم دونوں سنتے ہی بھڑک اٹھو گے۔ اچھا چلو، لیکن ابھی فوراً اوپن ہونے والا ہے، تم نے جو کوشچنس پوچھنے تھے وہ تو پوچھ لو، ہم 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ بس اب اٹھ چکو۔ چند سیکنڈ بعد ماوا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ تینوں ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں۔ ماوا کو اثر بوریت کا احساس ہونے لگا، اس نے گہری سانس بھر کر نظریں سامنے ٹکا دیں۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ باہر آ کر نمرہ نے آسمان پر تیزی سے پھیلتے بادلوں کو دیکھ کر کہا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں سے جھول رہی تھی اور موسم سرمئی سا معلوم ہوتا تھا، فضا میں خنکی تھی۔ ہائے کس قدر نان رومانٹک لڑکی ہو، میرا تو دل چاہ رہا ہے سنبل کے اس درخت پر جھولا ڈال لوں اور جھولا جھولتے ہوئے وہ گانا گاؤں، آسمان کو لگانے ہاتھ میں، لو چلی چلی ہوا کے ساتھ میں۔ باقاعدہ ترنم سے گا کر خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ او زارا شیخ کی جانشین، تم کیا موسم پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمیں اٹھا کر لائی ہو؟ تنوی نے پوچھا۔ نہیں، میں تو تم دونوں کو بوریے سے بچانے کے لیے اٹھا کر لائی ہوں۔ نمرہ نے فخریانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ ماں صدقے، تمہیں کتنا خیال ہے ہماری بوریت کا؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم اندر بیٹھے کس قدر بوریت محسوس کر رہے ہیں، اس کا کتنی جلدی احساس ہو گیا تمہیں؟ ادھر آؤ نمرہ، ذرا بلائیں تو لے لوں تمہاری۔ تم تو پہلے ہی بلاؤ، میری بلائیں لے کر تو اور خوخار ہو جاؤ گی، اس لیے رہنے دو۔ کہ اچھا بکو مت، ابھی نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں بکتی، واللہ کس قدر تابع دار رہی ہو نمرہ، میرا خیال ہے میں سچ مچ تمہاری بلائیں لے لوں۔ خبردار، دور دور! نمرہ سٹپٹا کر پیچھے ہٹی۔ تیزی میں اس کے نوٹ بک سے فیروزی رنگ کا لفافہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ سوئے اتفاق سب سے پہلی نظر تنوی کی پڑی۔ یہ کیا ہے نمرہ؟ اس نے بڑھ کر لفافہ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر چونک سی گئی۔ اس پر تو میرا نام لکھا ہے۔ ابیر متجس سی قریب آ گئی اور تنوی کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو… اس نے بغور ان سنہری حروف کو دیکھا جو تنوی کا نام ظاہر کرتے تھے۔ یہ تو عروش مرزا کی رائٹنگ ہے نا؟ استجابیہ انداز میں اس نے نمرہ کی طرف دیکھا۔ نمرہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ مجھے عروش نے دیا ہے تاکہ میں تمہیں دے دوں، نمرہ نے تنوی سے کہا۔ مجھے؟ تنوی حیران ہوئی، پھر لفافے کو سورج کے رخ پر کر کے بنا چاک کیے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس میں تمہارے لیے لیٹر ہے، میرا مطلب لو لیٹر، نمرہ نے کہا۔ کیا؟ تنوی ابھی بھی اتنے زور سے چلائی کہ روشن پر یہاں وہاں چوچے مارتے کوے بھی ڈر کر اڑ گئے اور منظر پر ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ باقی رہ گئی۔ اور بڑی تگ و دو کے بعد جب لیکچر میں تھوڑی سی دلچسپی محسوس ہونے لگی تو شولڈر بیگ میں رکھا موبائل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ ماوا نے بیگ کی زپ کھول کر نمبر چیک کیا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ آن کے آن میں اس کے چہرے پر روشن ہو گئی۔ سر اٹھا کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر بیگ ہاتھ میں دبوچ کر چپکے سے باہر آ گئی۔ پورا پیسج آخری کونے تک ویران پڑا تھا، صرف ہال کے اسپیکر سے نکلتی آواز تھی جو روشن دانوں سے ایک سرگوشی کی مانند باہر آ کر اس ویرانی کے پراسراریت کے حلقے کو توڑ رہی تھی۔ ماوا جلدی جلدی گراؤنڈ کی طرف چلی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے پورا پیسج گونج اٹھا۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی موبائل کی وائبریشن بند ہو گئی، ساتھ ہی ماوا کے قدم بھی سست پڑ گئے۔ اس نے مایوس ہو کر موبائل کی LCD کو دیکھا جو تاریک ہو چکی تھی۔ وہ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے کندھا ٹکا کر باہر گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہوا پتے اڑائے پھر رہی تھی جبکہ آسمان پر سرمئی کالے اور سفید بادل آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ دروازے کے بالکل سامنے لیکن کافی فاصلے پر اسے وہ 3 لڑکیاں دکھائی دیں جو کچھ دیر قبل اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سفید یونیفارم پر رنگین دوپٹے اوڑھ رکھے تھے۔ اتنی دور سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں لیکن تاثرات سے پتہ چلتا تھا کوئی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً عبیر ہے، یہ نمرہ، اور یہ جو سب سے کیوٹ ہے ضرور یہی تنوی ہوگی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا کیونکہ یہ تیسری لڑکی اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ بالکل باربی ڈال فیس تھا اس کا، ویسے ہی بڑی بڑی بے حد چمکدار آنکھیں، مناسب پیشانی، چھوٹی سی ناک اور ترشے ہوئے دلکش بناوٹ والے لب۔ بہت کم چہرے اتنے مکمل محسوس ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ماوا کے موبائل میں زندگی کی
رمق جاگ گئی تو اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ بالآخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ تمہاری یاد کب نہیں آتی؟ شہروز کے کھنکتے لہجے میں اس کا جملہ پکڑ کر فوراً جتایا۔ 24 گھنٹے میں سے 30 گھنٹے میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ جل کر بولی۔ شہروز زور سے ہنس دیا۔ کبھی آپ ہمیں تعلیم دینے کے علاوہ یاد بھی کیا کیجیے۔ کس نے کہا میں تمہیں یاد نہیں کرتی؟ ماوا نے پوچھا۔ میں ابھی بھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ واقعی؟ وہ چہکا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے ابھی ایک بہت پیاری لڑکی دیکھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر تم میرے بھائی ہوتے تو میں اس لڑکی کو تمہارے لیے پسند کرتی۔ ماوا نے نیم سنجیدگی سے کہا۔ جواباً وہ ترنت بولا، میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتا ماوا، وہ لڑکی اتنی اچھی لگی ہے تو ابھی بھی میرے رشتے کی بات کر لو، صرف تمہاری خاطر میں اس سے دوسری شادی کر لوں گا۔ دوسری شادی کا نام بھی مت لو، زندگی عذاب بنا دوں گی میں تمہاری، ماوا نے دھمکایا۔ جواب میں شہروز ہنس دیا۔ وہ تو خیر تم سے پہلی شادی کر کے ہی میری زندگی عذاب بن جائے گی، دوسری کی گنجائش پھر کہاں رہے گی؟ پھر پوچھنے لگا، پھپھو کیسی ہیں؟ وہ سمینہ کے بارے میں بتا کر بڑے ماموں ممانی اور شیزا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواب میں شہروز اسے اپنے ایڈمیشن کے متعلق بتانے لگا۔ اسے اسکالرشپ ملا تھا اور وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ چند روز بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس کا مطلب جب میں واپس آؤں گی تم ڈبلنگ میں نہیں ہوگے؟ ماوا نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، میرا خیال ہے میں تمہیں مس کروں گی۔ بڑا احسان جتانے والا انداز تھا۔ اوہ، آئی ایم آنرڈ مائی لیڈی، شہروز نے تیزی سے کہا۔ پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ ویسے اماں کا خیال ہے امریکہ جانے سے پہلے ہماری شادی ہو جانا چاہیے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ماوا نے سرسری لہجے میں لیکن دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کہا میری سیٹ کنفرم ہے اور اتنے شارٹ نوٹس پر ماوا کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ اماں کہنے لگی تم شادی کا نام تو لو، ہم جیسے بھی ممکن ہوا ماوا کو بلوا لیں گے۔ میں نے کہا اماں آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں تو شادی کا نام بھی نہیں لے سکتا، اگر لیا تو آپ کی کیریئر اورینٹڈ بہو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ بہت ہی خراب آدمی ہو تم شہروز۔ مومانی کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ تم خود اسٹیبلش ہونے سے پہلے شادی کے کتنے خلاف ہو، ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ تو کیا میں نے غلط کہا؟ شہروز نے سرس سے پوچھا۔ یاد ہے نا تمہیں انگیجمنٹ کے وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا جب تک ہم دونوں اسٹیبلش نہیں ہو جاتے، کیریئرز نہیں بنا لیتے، دونوں میں سے کوئی شادی کی بات نہیں کرے گا۔ مجھے یاد مت کرواؤ شہروز، میں بھولی نہیں ہوں، لیکن تمہیں مامی کو بتانا چاہیے تھا۔ ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ ہم دونوں کا ہے۔ وہ پہلے مجھ سے اس بات پر خفا رہتی ہیں کہ میں شادی کے ایشو پر کیوں بولتی ہوں، شیزا کی طرح خاموش کیوں نہیں رہتی۔ اب وہ اور خفا ہو جائیں گی، اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ماوا، تمہاری سینس آف ہیومر دن بہ دن خراب ہوتا ہی جا رہی ہے، شہروز نے یکدم خفگی اور بیزاری سے کہا۔ میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا تم سے، اور تمہیں لگتا ہے میں نے اماں سے تمہارا نام لے کر کچھ کہا ہوگا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ ماوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا سوری نا، مجھے کیا پتا تھا تم مذاق کر رہے ہو۔ ایک بات اور، اماں نے شادی کی بات نہیں کی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا کہ جانے سے پہلے نکاح کر لیا جائے۔ میں نے فیضان ماما سے بھی کہا تھا وہ اب اس بارے میں پھوپھو سے بات کریں، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی فلائٹ ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں۔ شہروز، ماما نے بیچارگی سے کہا، اب منع کروں گی تو تم خفا ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں تو انگیجمنٹ والا فیصلہ یاد ہے۔ نہیں، خفا نہیں ہوں گا، شہروز نے نارمل لہجے میں کہا، بس مجھے یوں ہی خیال آیا کیونکہ اسپیشلائزیشن کے لیے مجھے کم سے کم بھی 3 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا۔ ان 3 سالوں میں ڈبلنگ بھی کتنا مرتبہ آ پاتا ہوں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے سوچا یار منگنی بہت بے اعتبار سا رشتہ ہوتا ہے۔ شہروز، ماما بری طرح متعجب ہوئی۔ اتنے بے اعتبار کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں یا مجھ پر؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم پر تو خیر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، البتہ اپنی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ امریکہ میں کسی سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والی نے مجھے پھانس لیا تو شکوہ مت کرنا، شہروز نے شرارت سے کہا۔ جواباً اطمینان سے بولی، اور تم فکر ہی نہ کرو، شکوہ نہیں کروں گی، میں بس تمہاری اس سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والی کا چہرہ تیزاب ڈال کر جھلسا دوں گی اور تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گی۔ توبہ، کس قدر وحشی خیالات ہیں تمہارے، شہروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ تمہیں خود پر بھروسہ ہو نہ ہو شہروز، مجھے ضرور ہے۔ جب آئرش بیوٹی تمہاری توجہ نہ کھینچ سکی
تو وہ امریکن چپکلیاں کیا کر لیں گی؟ اس نے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، پھر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بات کرتے ہوئے وہ سیمینار ہال سے بہت دور آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس چل دی۔ ممی، ولی نے لاڈ سے پکارا۔ بولو میرے چاند، سروت نے اسی کے انداز میں کہا۔ ولید کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ وہ قریبی صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اتنا انٹرسٹنگ میچ چل رہا ہے، آپ چاہتی ہیں میں میچ دیکھنا چھوڑ کر آپ سے باتیں کروں؟ بظاہر مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے کب کہا؟ سروت نے تعجب سے پوچھا۔ ابھی تو آپ نے کہا بولو میرے چاند، کمال کی معصومیت تھی۔ ممی نے مجھے چاند کہا ہے، ولی نے زور دے کر کہا۔ جواباً ولید نے سرت سے گردن موڑ کر اسے سر سے پیر تک گھورا اور بولا، آلو کی شکل والا چاند پہلی بار دیکھا ہے؟ سروت نے غصے سے ولید کو گھورا۔ ولی روحان سا ہو کر کہہ رہا تھا، ممی یہ مجھے ہمیشہ آلو آلو کہہ کر چڑھاتا رہتا ہے۔ ولید، تم باز نہیں آؤ گے؟ آپ مجھے آلو سے بہتر کوئی نام بتا دیں، میں اسے آلو کہنے سے باز آ جاؤں گا۔ اس نے پھر معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ میں تمہارا کوئی الٹا نام لوں؟ ولی نے آنکھیں دکھائیں۔ اس سے پہلے کہ ولید کوئی اگلا جملہ کہتا، سروت نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو روک دیا۔ بس کرو، اب کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے موضوع بدل دیا۔ اب تم تینوں موجود ہو رات کے ڈنر کے لیے، اب اچھا سا مینیو سوچ کر بتاؤ۔ اچھا سا مینیو؟ ولید نے دہرایا، پھر پرجوش انداز میں پوچھنے لگا، آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں؟ میں کس خوشی میں ٹریٹ دوں گی؟ سروت نے حیرانی سے پوچھا۔ اپنی اینیورسری کی خوشی میں، تمہارے ڈیڈی نے ڈنر کروایا تو تھا، ایک ٹویٹ تو آپ کی طرف سے بھی بنتی ہے۔ ولید نے آنکھیں مٹکائیں۔ سروت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اینیا بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اتنے عرصے کے بعد آپ کے سرتاج کا موڈ خوشگوار ہوا ہے۔ وہ بات بے بات غصہ کرنے کے بجائے مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بس اسی خوشی میں آپ کو ہمیں ٹریٹ دینی چاہیے۔ واقعی ممی، ڈیڈی کا موڈ تو آج کل بہت خوشگوار رہنے لگا ہے۔ اینیا نے بھی ولید کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ خدا اس موڈ کو خوشگوار ہی رکھے، سروت نے دل ہی دل میں کہا، پھر بولی، اس بارے میں ہم پھر بات کریں گے، فی الحال مینیو ڈیسائیڈ کرو، ڈنر پر کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے ممی؟ اینیا نے پوچھا۔ توقیر بھائی کی فیملی آ رہی ہے اور ماوا مسز احسن اور ان کے بھائی آ رہے ہیں۔ اینیا نے چونک کر سروت کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا ہماری انیکسی میں ماوا اور مسز احسن رہ رہی ہیں، اب ان کے بھائی بھی آ گئے؟ ولید نے کہا۔ مسز احسن کے بھائی کے ساتھ مل کر تمہارے ڈیڈی نے کوئی بزنس شروع کیا ہے، یہ ڈنر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، سروت نے بتایا تو تینوں بچے ایک دم بہت پرجوش نظر آنے لگے۔ واو، ڈیڈی نے بزنس شروع کیا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ڈیڈی سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں گے۔ اچھی بات ہے نا، ایک اور ٹویٹ کا بندوبست ہو گیا۔ آج تو مسٹر آلو کی بہن کو بھی صرف کھانے کے خواب آ رہے ہیں۔ ولید نے پھر ولی کو یہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور حسب توقع وہ بھڑک بھی گیا۔ ولید، اب تم مجھ سے مار کھاؤ گے، سروت نے اسے ڈپٹا۔ ولی بولا، آپ ہمیشہ کہتی ہیں مارنے کا، کبھی مارتی نہیں ہیں، ایک بار اس کی پٹائی کریں، دوبارہ ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ آلو آلو کہہ کر زندگی سپوائل کر دی ہے اس نے، اس کی وجہ سے اب تو میرے سارے کلاس فیلوز بھی مجھے مسٹر آلو کہہ کر چڑھاتے رہتے ہیں۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ یہ ولید کا بچہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، مجھے پتا ہے فیوچر میں بھی یہی کرے گا۔ یہ تو مجھے لو میرج بھی نہیں کرنے دے گا۔ سارے زمانے میں تو اس نے مجھے آلو مشہور کر دیا ہے، کوئی لڑکی آلو سے محبت کیوں کرے گی؟ اس کی پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کے منہ سے لو میرج کی بات سن کر وہ تینوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ پھر سب سے پہلے ولید کی ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر کوشش کے باوجود سروت و عینیہ بھی اپنی ہنسی چھپا نہیں سکیں۔ ان تینوں کو بے تحاشا ہنستا دیکھ کر ولی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو جھپی ہوئی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب ولید کو ولی کی کھچائی کرنے کے لیے ایک اور موضوع مل چکا تھا۔ وہ چاروں ہنس رہے تھے اور پورے کمرے میں ایک خوش باش گھرانے کی تصویر روشن ہو رہی تھی۔